جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مختلف میڈیم کے ذریعے آپ لوگوں کو آگہی دی گئی کہ کیسے ہمیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، کیسے ہمیں اپنے گھروں کے اندر رہ کر احتیاط برتنی ہے۔ آج کا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر جا رہے ہیں، خاص طور پر گروسری کرنے کے لیے، ان کو کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی طارق۔ یہ بہت اہم سوال کیا ہے، اور اسپیشلی جب کہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن مزید چل سکتا ہے تو لوگوں کو باہر کس طرح سے جانا چاہیے اور کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ گروسری شاپنگ کے لیے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو زیادہ تر انفیکشن ہوتا ہے وہ ریسپریٹری ڈراپلیٹ سے ہوتا ہے، اور جو اینجلا رسمسن ہیں جو کہ وائرولوجسٹ ہیں سینٹرز فار امیونٹی اینڈ الرجی کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ زیادہ تک جو ہے وہ ڈراپلیٹ سے ہوتا ہے۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں سے ڈسٹینس رکھنا گروسری شاپنگ میں بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ گھر سے باہر نکلیں تو آپ ماسک پہنیں، جو ہم نے بتایا تھا، پہلے ہاتھ صابن سے دھو لیں، اس کے بعد ماسک پہنیں، اور گلوز ہے تو گلوز پہن لیں، اور اپنے ساتھ سینیٹائزر یا وائپس لے کے جائیں گروسری شاپنگ کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہ جائیں تو ٹرالی جو ہے آپ پکڑیں تو اس کو پہلے سینیٹائزر یا وائپ سے صاف کر لیں، اور جو لوگوں سے جو ہے وہ ڈسٹینس رکھیں۔ ڈسٹینس جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 3 فٹ کا ڈسٹینس کم از کم ہونا چاہیے، اور سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کہتی ہے کہ 6 فٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے۔ ایک جو شاپنگ کارٹ ہے وہ تقریباً 3 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا سمجھنے کے لیے۔ تو وہ کارٹ کا جتنا ڈسٹینس ہے اتنا ہونا چاہیے آپ کا اور کسی اور شخص کے درمیان۔ جب آئل میں جائیں تو کسی کو پاس نہ کریں، کوشش کریں کہ ویٹ کریں اور صبر سے کام لیں، کسی کو کراس نہ کریں، اس لیے پھر 3 فٹ کا ڈسٹینس نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے جب چیک آؤٹ کاؤنٹر پہ بھی جائیں تو جو ہے ڈسٹینس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ یہ وائرس جو ہے وہ سنیزنگ سے، کافنگ سے، اور ایون جو ہے جب آپ کسی سے اگر بات کرنا چاہیں گے تو اگر آپ 3 فٹ سے کم کے ڈسٹینس پہ ہیں تو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو اس لیے کسی سے بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد جب آپ گروسری شاپنگ کر رہے ہوں تو پہلے جیسے لوگ کرتے تھے کہ پھل جو ہے اس کو ٹچ کر کے دیکھتے تھے، تو کسی چیز کو بھی اٹھائیں نہیں، ٹچ نہ کریں۔ آپ وہی پھل اٹھائیں یا پروڈیوس اٹھائیں جو آپ نے لینا ہے اور اس کو بیگ میں ڈال لیں، لیکن اٹھا کے رکھیں نہیں دوبارہ، اور بار بار ہر پھل کو اٹھائیں گے تو وائرس آپ کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہاں پہ جو سامان بھی لیں آپ، وہ چیک آؤٹ کاؤنٹر کے بعد جب آپ گھر واپس آئیں تو گھر کے آنے کے وقت ماسک کو اتار دیں، گلوز سے اتار کے پھینک دیں، ہاتھ صابن سے دوبارہ دھوئیں، اور جو ہے وہ گھر کے اندر آنے کے بعد جو ہے وہ جو پیکیجز ہیں ان کو آپ باہر چھوڑ دیں 24 گھنٹے کے لیے۔ یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہے وائرس وہ پیکیجز میں اگر جو ہے پلاسٹک ہے یا اسٹیل ہے تو اس میں جو ہے 2 سے 3 دن رہ سکتا ہے، کارڈ بورڈ میں 24 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، اس لیے وہ پیکیجز کو آپ باہر چھوڑ دیں 24 گھنٹے کے لیے۔ جو پروڈیوس ہے اس کو آپ جو ہے وہ اچھے سے پانی سے دھو لیں استعمال کرنے سے پہلے۔ تو یہ تدابیر آپ کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، جیسے کہ طارق نے کہا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ جی اگر کھانے کا سامان 24 گھنٹے کے لیے باہر چھوڑ دیں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں، جو ڈرائی چیزیں ہیں آپ ان کے جو ڈبے ہیں جو ان کو اچھی طرح آپ وائپس کے ساتھ کلین کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر کے باہر رکھیے، اور پھر آپ کلین کرنے کے بعد جب وہ خشک ہو جائیں پھر آپ اس کو گھر کے اندر لے کر آ جائیے گا۔ ایک بات اور اہم جو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فریج میں رکھ دیں گے فریزر میں، تو وہ غلط ہے۔ وائرس جو ہے فریج میں فریزر میں 7، 8، 10 دن بھی سروائیو کر جائے گا اس ٹیمپریچر میں، تو یہ نہ سمجھے کہ فریج میں رکھنے سے اس میں وائرس جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جی، ٹھنڈی جگہ جو ہے وہ اس وائرس کو سپورٹ کرتی ہے، اس لیے ٹھنڈک والی کوئی بھی چیز پینے سے بھی اجتناب کریں، اور کھانے پینے کی چیزوں کو ٹھنڈک والی جگہ پر رکھنے سے بھی آپ تھوڑا گریز کیجیے، سوائے گوشت کے یا دودھ کے۔ بس یہ آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ہماری زندگی کے لیے بلکہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی۔ آئی ہوپ کہ آپ ان ساری باتوں کو اچھی طرح سمجھیں گے، اور نہ صرف خود پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے بلکہ آپ کے جتنے جاننے والے ہیں یہ نالج، اگر جنہوں نے ہماری یہ گفتگو نہیں سنی، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ آپ یہ باتیں پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ آپ ان تک بھی پہنچائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔